ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذی الکرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمائے. حضرات محترم، زہد و تقویٰ پر ہماری گفتگو
جاری تھی. 5 جمعے ہم نے الحمدللہ ذو تقویٰ پر پڑھائے، گفتگو کی. گزشتہ جمعہ جو تھا اس پر میں نے آج کے فضائل پر مختصر سی گفتگو کی، صرف اصول برکت کے لیے، حاضری لگوانے کے لیے. اور آج الحمدللہ میں چونکہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہے، ذوالحج کا مہینہ شروع ہے، تو آج میرے خیال میں چاند کی 5 تاریخ ہے. بدھ کو الحمدللہ عید کا دن ہے. تو آج کا جمعہ انشاءاللہ عزیز اصول برکت کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے فضائل قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں. قربانی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور جو اس کے مسائل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. بہت زیادہ مسائل ہیں. اب اس پر ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے، لیکن جمعہ المبارک کی گفتگو میں، اس خطبہ میں صرف اصول برکت کے لیے ہم انشاءاللہ عزیز چند ایک باتیں آپ کے گوشوار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورۃ الانعام ہے، پارہ نمبر 8 ہے، اس کی 2 آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اور جہاں بھی قرآن مجید میں کوئی خاص بات آتی ہے، کوئی خاص پیغام آتا ہے، کوئی خاص موقع آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لفظ قل استعمال کرتا ہے. اور کئی جگہ پہ انا وَاعْلَمُوا تاکیدی لفظ اللہ تعالیٰ لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خاص پیغام دینے سے قبل اللہ تعالیٰ فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے، انا بے شک. اور پہلے بھی تاکید ہے، پھر بھی تاکید ہے. قل بھی تاکید کا لفظ ہے اور انا بھی تاکید کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز و نسکی، میری قربانی، و محیایا، اور میرا دنیا میں ظاہری طور پر زندہ رہنا، و مماتی، اور دنیا سے ظاہری پردہ پا جانا، وصال کر جانا، یہ سارا جو میرا عمل ہے یہ سب کچھ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور پھر قربان جائیں. اتنی خوبصورت بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خاص جملہ ارشاد فرمایا. اب جو رب العالمین ہے، یہ تمام جہانوں کا پالنے والا، اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک بڑی خاص بات کی ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یعنی سارے جہانوں کو پال رہا ہوں، سارے جہانوں کو، ایک جہان کو نہیں، سارے جہانوں کو،
جو میں پال رہا ہوں، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہوں، ان کی سہولیات کے لیے، ان کی آسانی کے لیے جتنا بھی میں کر رہا ہوں، میرے اس کرنے میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اس میں کوئی میرا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارا کام میں اکیلا کر رہا ہوں، یہ سارا کام میں اکیلا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ بڑا خاص ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بات فرما دی ہے کہ میرے اس کام میں میرا کوئی اور ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ اور اس کا اکیلا ہونا بھی اور اس کام کے لیے مامور ہونا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس کا قادر مطلق ہونا، یہ اس سے ثابت ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت، اللہ تعالیٰ کی یہ رفت، اللہ تعالیٰ کے یہ مقام و مرتبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، تعریف، اس کی رفت کمال درجے کی ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سارے جہانوں کی جتنی مخلوقیں ہیں، وہ لاکھوں ہیں، وہ کروڑوں ہیں، وہ اربوں ہیں، وہ خربوں ہیں، جتنے جہان ہیں، پھر ایک ایک جہان میں جتنی مخلوقیں ہیں، وہ سب کو پالنے والا ہے، سب کی وہ ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ ہم تو ایک شادی کرنی ہو، ایک شادی بیٹے کی یا بیٹی کی کرنی ہو تو سوچ سوچ کے جناب پتہ کتنے دن گزر جاتے ہیں، یا اتنے مہمانوں کے لیے کتنا کھانا ہو، پھر جناب جس نے کھانا پکانا اس کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، کتنا ہونا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر شخص کی روزی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے لکھ دی کہ قیامت تک آنے والے ایک ایک شخص کو کتنی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی سوچ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ پروگرام کا یہ مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرے 4 عمل، میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا، کتنے عمل ہیں؟ 4۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان، اب یہ دیکھیں فرمایا جا رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام سے، لیکن حقیقت میں یہ تعلیم ہمارے لیے، یہ عمل ہمارے لیے ہے کہ آپ نے بھی یہ زندگی میں ایک ہی اصول بنانا ہے کہ میرا دنیا میں رہنا، زندہ رہنا، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اگر میں دنیا سے جاتا ہوں تو وہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نماز پڑھتا ہوں تو وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قربانی کرتا ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی نماز ہے، قربانی ہے، زندہ رہنا ہے، دنیا سے جانا ہے، زندگی کے جتنے معاملات ہیں سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ ایک بہت بڑا درس ہے، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ کسی غیر کے لیے نہیں کرنا ہم نے، اس میں ریاکاری نہ آ جائے، اس میں دخلاوہ نہ آ جائے، اس میں شوبازی نہ آ جائے، نمود نمائش نہ آ جائے، اس میں تکبر نہ پیدا ہو جائے، غرور نہ پیدا ہو جائے، وریائی نہ پیدا ہو جائے۔ جو بھی عمل کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور علامت کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پہچاننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ پتہ میں کون ہوں، میری تعریف کیا ہے، میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، عباری تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رب العالمین، سارے جہانوں کو میں پالنے والا ہوں، یہ میرا مقام ہے، یہ میری عظمت ہے، یہ میری قدرت ہے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جو تعارف کروایا وہ اس سے بھی کمال کروایا ہے، جو اگلا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کمال کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری ایک اور تعریف بھی ہے وہ بھی سن لیں، میری ایک اور بھی تعریف ہے وہ بھی سن لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے نا جو رب، یہ دو نہیں ہے، یہ 3 اور 4 ساتھی نہیں ہے، یہ 4 5 نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا شریک لہ، سارے جہانوں کے پالنے میں، سارے جہانوں کو چلانے میں، سارے جہانوں کی سہولیات کے لیے، سارے جہانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، سارے جہانوں کے نظام کو چلانے کے لیے، ساری مخلوقوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں رب ہوں۔ اور سن لیں میرا مقام، میری عظمت، میری طاقت، میری قوت میں اتنی ہے کہ لا شریک لہ، میرے اس کام میں کوئی اور شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ یہ اس کی عظمت ہے، وہ اپنی عظمت کا تعارف کروا رہا ہے، وہ اپنی قدرت کا تعارف کروا رہا ہے، وہ اپنے قادر مطلق ہونے کا تعارف کروا رہا ہے، وہ اپنی عظمت کا، وہ اپنی رفت کا، وہ اپنے کام کا، وہ اپنے فعل کا کیا کروا رہا ہے؟ تعارف کروا رہا ہے، بتا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کا تعلق بھی اس کے ساتھ جڑ کے رہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی دینا ہے بولیے رب نے ہی دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہاں اگر ہم کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اللہ سے لے رہا ہے، وہ بھی، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں رب کو راضی کرنے کے لیے انہیں بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی کاوش کی ہے، دن رات وہ اس کام میں لگے رہے ہیں، اور انہوں نے وہی کام کیے ہیں جن کاموں پر رب خوش ہوتا ہے، اور انہوں نے وہی فعل کیے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات بولیے خوش ہوتی ہے۔ تو جن کاموں میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جب بندے نے وہی کام کیے تو اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ راضی ہوتا ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے مجھے راضی کیا ہے نا، تو میں تجھے راضی کر رہا ہوں، اب جو تیرا جی چاہتا ہے مجھ سے مانگ، اپنے لیے مانگ، کسی کے لیے مانگ، جب بھی کوئی تیرے در دولت پہ آئے تو پھر میں اس کو خالی نہیں جانے دینا، کیوں کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میں نے تجھے اپنا محبوب بنا رکھا ہے، تجھے اپنا محبوب بنا رکھا ہے، تو میرا قریبی ہے، تو میری رضا کو، میری خوشنودی کو، میرے قرب کو، میری رضا کی دولت تو نے حاصل کی ہے، اب تو اپنے لیے مانگ یا کسی کے لیے مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس فرق اتنا۔ لیکن ہر ایک نے جب بھی مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا ہے، رب العالمین سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور جب بھی کسی نبی پر، کسی صحابی پر، کسی ولی پر، کسی تابی پر، کسی تبی تابی پر، کسی ولی پر، کسی پر بھی اگر زندگی میں مشکل آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اس نے بھی سجدہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، اپنے قادر مطلق ہونے میں اور اپنے رب ہونے میں ایک ہی ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن رکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں، کسی اہل علم سے پوچھ لیں، کسی مکتبہ فکر کے عالم دین سے پوچھ لیں کہ یار اتنا بتا دے کہ سارے نبی کس کام کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کس کام کے لیے بھیجا ہے، کیا کس کام کے لیے بھیجا ہے؟
تو اگر وہ علم ہوا، اہل علم ہوا، اس کا مطالعہ ہوا، تو اسے ایک ہی جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو صرف ایک کام کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو جائے، میرا شریک نہیں ہونے دینا. کیا؟ میرا شریک نہیں ہونے دینا. اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 کم و پیش جتنی انبیاء ہیں ایک ہی سبق دیا ہے، ایک ہی درس دیا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ میرے کوئی مقابلے میں آ جائے. یہ بات اب دل کی تختی پہ لکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ صاف شفاف کلیئر فرما رہا ہے کہ میرے مقابلے میں نبیوں کسی کو آنے نہیں دینا، کسی کو آنے نہیں دینا میرے مقابلے میں ایک ہوں. اور دیکھیں قربان جاؤں، یہ سورۃ انعام ہے، 8واں پارہ ہے، اس کی یعنی آخری آیات ہیں. بڑا خوبصورت اللہ نے یہاں پیغام دیا ہے، فکر دیا ہے، جملہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب، قل کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ خاص موقع پہ آتا ہے، جہاں کوئی خاص کوئی خبر ہو، کوئی خاص پیغام ہو، کوئی خاص بات ہو، تو اللہ تعالیٰ یہاں بڑا پیارا پیغام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے. پھر اندازہ لگائیں کہ یہ بات اتنی خاص ہے اور اتنی کمال ہے کہ کل اور انا یہ بات یاد رکھنی ہے. اللہ نے یہاں 2 تقیدیں لایا ہے. کتنی؟ 2 تقیدیں، 2 قسمیں. پہلے کل پھر انا فرمایا فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ سارا قرآن نبی نے نہیں فرمایا، سارا قرآن نبی ہی نے فرمایا. یہ سارا قرآن اللہ کا کلام زبان نبوت سے نکلا ہے، فرمایا جا رہا ہے، خروج ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہا ہے، سنایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سارا کلام جب زبان نبوت سے نکل رہا ہے، تلاوت ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، تو کل فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرما دیجئے کہ اللہ کا محبوب فرما نہیں رہا. مثلا میں نے تقریر 10-15 منٹ کی ہے، جتنی بھی کر لی آپ نے، میں نے تقریر کی تو میاں صاحب مجھے کہیں کر صاحب تقریر کرو، تو میں پہلے کیا کر رہا ہوں؟ بولیے، پہلے بھی تو میں خطاب ہی کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں نا. ان کو بھی پتا ہے میں تقریر کر رہا ہوں. جو انہوں نے مجھے دوران تقریر کہہ دیا نا کہ تقریر کرو، پتا ان کو بھی ہے، لیکن ان کا فرمانا کسی خاص بات کی طرف توجہ دلوانا ہے، کسی خاص پیغام کی طرف توجہ دلوانا ہے. وگرنہ پتا ان کو بھی میں تقریر کر رہا ہوں. سارا قرآن مجید زبان نبوت سے فرمایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محبوب خاص بات ہے نا، محبوب صلی فرما دیجئے. آگے اللہ فرماتا کہ فلاں فلاں فرما دو، نہیں فرمایا انا، ساتھ پھر تقید آئی، فرمایا فرما دیجئے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ سچ ہے، بر حق ہے. بولیے وہ سچ اور بر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا؟ اب جملہ سننے والا ہے. کیا؟ فرمایا میری نماز، ہائے ہائے کیسی تعلیم خدا کی قسم. فرمایا میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں زندہ رہنا، میرا دنیا سے چلے جانا، یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ. یہ ہے تعلیم خدا کی قسم، یہ ہے پیغام، یہ ہے فکر. للہ یہ پیغام لوگوں کو دو کہ ایسا نہ ہو کہ تو قربانی کر رہا ہو تو تیرے دل میں معمولی کی خراش بھی اگر ریاکاری کی آ گئی تو میرا غرق ہو گیا، تباہی ہو گئی. ہمارے ساتھیوں نے قربانی لی اونٹ کی، لیکن اس سے بھی بڑی کوفت ہوتی ہے. چلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، نہ تو مسجد میں وہ آ رہے، نہ نماز، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی روزہ، کچھ بھی نہیں. اللہ کے بندو، اور یہ محفلیں ہماری ہوتی، بار محفل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نماز نہیں، پورا سال ہی نماز کو نہیں. حضرت صاحب اگر محفل نہ کرو گے تو پکڑ کوئی نہیں، پکڑ کرو کہ ثواب ہے، پر نہ کرو تو پکڑ. پوری دنیا میں ایک بھی محفل نہ ہو، ایک محفل بھی، تو قرآن کی عظمت بھی برقرار رہے گی، نبی کی عظمت بھی برقرار رہے گی. اس قرآن کے لیے 14ویں پارے میں رب نے فرمایا بے شک اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے. پوری دنیا، سارے جہانوں کی ساری مخلوقیں
کوئی بھی نہ قرآن کی تعریف کرے، نہ رب کی تعریف کرے، نہ میرے آقا کی تعریف کرے، رتی بار بھی فرق نہیں پڑنا، رب بھی اعلیٰ ہے، اس کا کلام بھی اعلیٰ ہے، اس کا محبوب بھی اعلیٰ ہے، رتی بار فرق نہیں آئے گا۔ کوئی کسی نے کسی پہ رب پہ احسان نہیں کرنا، میں نماز پڑھ رہا ہوں جی، میں روزہ رکھ رہا ہوں جی، میں حج عمرہ کر رہا ہوں جی، میں قربانی دے رہا ہوں جی، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں جی، تو رب پہ احسان کر رہا ہے؟ اللہ کے بندے جو کچھ کر رہا ہے وہ رب کے رزق میں سے ہی کر رہا ہے، رب کی دی ہوئی طاقت میں سے کر رہا ہے، رب کی دی ہوئی قوت میں سے کر رہا ہے، رب کی دی ہوئی استطاعت میں سے کر رہا ہے، رب کی دی ہوئی وسعت میں سے کر رہا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنا تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ فرمایا، فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے چلے جانا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ بڑا خاص پیغام ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ سارا کچھ فقط اس ذات کے لیے ہے، للہ، جس کا تعارف ہے کہ وہ اللہ ہے۔ اگر آپ نے اس سے بھی کمال تعارف کروا دیا، فرمایا پتہ میرا تعارف کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کی مخلوقوں کو پالنے والا میں۔ ہائے ہائے، کیسا اس کا تعارف ہے، اس کی عظمت کیسی ہے، اور اس سے اگلا تعارف اس نے کمال کر دیا، فرمایا لا شریک لہ، لا شریک۔ میں کہتا ہوں میرے پاس خدا کے کوئی جملے نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے، انداز نہیں ہے، میرے پاس مواد نہیں ہے، ذخیرہ نہیں ہے لفظوں کا کہ لا شریک پر میں کیسے جملے دوں، کیسے جملے آپ کو دوں، خدا کی قسم کیا آپ کو میں پیغام دوں اس جملے پر؟ رب فرماتا ہے للہ، سارا کچھ میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، اگر کر دیا قبول بھی نہیں ہوگا اور رب کو جلال بھی آ جائے گا۔ اور یاد رکھنا قیامت کے دن، قیامت کے دن رب غیروں پہ اتنا جلال میں نہیں آئے گا، غیروں پر جلال میں نہیں آئے گا جتنا ریاکاروں پہ جلال آئے گا۔ فرمایا سجدہ تو میری بارگاہ میں کرتا تھا، راضی کسی کو غیر کو کرتا تھا، راضی کرنے کا ارادہ کسی اور کے لیے تھا، میرے گھر کا طواف کیا ہے، طواف تو کر رہا تھا یعنی مجھے خوش کرنے کے لیے کہ رب دیکھ رہے میں طواف کر رہا ہوں مولا، لیکن تیری نیت، تیرا ارادہ، تیری غرض و غایت کسی اور کی رضا تھی۔ اور میں حدیثوں میں پڑھا ہے، سند کے ساتھ پڑھا ہے، قیامت کو کعبہ بھی رب کی بارگاہ میں کیا شکایت کرے گا، کعبۃ اللہ قیامت کو رب کی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا، اے باری تعالیٰ یہ طواف میرا کرتے تھے اور پہنچے ہوئے گھر تھے، میری بات پہ غور کر رہے ہو؟ طواف میرا کرتے تھے، چکر میرا لگاتے تھے، اور خیال گھر میں ہوتے تھے، خیال تجارت میں ہوتے تھے، خیال اپنی دکانوں پہ ہوتے تھے، اپنے کاروبار بھی ہوتے تھے، اور چکر میرا لگا رہے ہوتے تھے، اور قیامت کو بڑی دنیا رگڑی جائے گی اس معاملے میں۔ اور آج کا تو ویسے ہی وہاں تصویریں بن رہی ہیں، موبائل چل رہے ہیں جی، میں جی دوسرا چکر لگا رہا ہوں جناب، میں 29واں چکر لگا رہا ہوں جناب، میں چوتھا عمرہ کر رہے ہیں، نہیں اوپر سے الہام ہو گیا کہ گھر میں یہ بتاؤ ضروری ہے، عمرہ کرے تو رب پہ احسان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے قریب آؤ، قرآن کے نزدیک آؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ خدا کی قسم اے امت مسلمہ، قرآن سے دوری نے تجھے ناکام کر دیا ہے، یہ دنیا میں نہیں ہے، تو آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے قرآن سے پیار کیا ہے، تم اور میں نے کتنا قرآن سے پیار کیا ہے؟ بولیے۔ میرا آقا نے ہمیشہ قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن ہی پڑھایا ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین دی ہے، اور ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ جو ہر وقت قرآن ہی میں رہتے تھے، لگے رہتے، پر آج بھی الحمدللہ قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو تم اور میں اگر قرآن نہ پڑھا ہوا، اگر ہم قرآن نہ پڑھے ہوئے نہ پڑھ سکے تو قبر میں جاتے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ تو اپنی میں رہو، تجھے شرم آ رہی، کھانے پینے میں شرم نہیں آتی، کام میں شرم نہیں آتی، گپے لگانے میں شرم نہیں آتی، دوسرے کو تانا زنی میں شرم نہیں آتی، دوسرے کو بشت کرنے میں شرم نہیں آتی، دوسرے کو ہرانے میں شرم نہیں آتی، ایک قرآن پڑھنے میں شرم آتی ہے۔ قرآن کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ بولیے نہیں نا، تصور تو باندھو، خیال تو کرو، قرآن کس کا ہے؟ رب کا۔ تو کس کا ہے؟ ہائے ہائے، اور قرآن نہیں پڑھے دوستوں، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، قرآن شروع کرو، اس کے ہو جاؤ۔ تیرے اور میرے نبی نے گارنٹی دی ہے، قبر میں جب تو تنہا ہوگا، میں تیرا نبی گارنٹی دے رہا ہوں، تو تنہا نہیں ہوگا، قرآن تیرے پاس ہوگا۔ ہائے ہائے، قرآن تیرے پاس ہوگا، قرآن تیرے قریب ہوگا۔ اللہ فرماتا تم دھوکہ دیتے ہو اللہ کا، اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
یہ دھوکہ اگر دے رہے تو خود اپنے آپ کو دے رہے ہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تیرے کپڑے میں جس سے تو نماز پڑھ رہا ہے نا اگر ایک ٹکا بھی حرام کا شامل ہو گیا تو تیری نماز قبول نہیں ہے. وہ تو بات آپ مشہور سنتے رہتے ہیں نا علماء سے, اہل علم سے, ایک لقمے والی بات کہ اگر ایک لقمہ اندر چلا گیا کون سا حرام کا تو 40 روز تک میں نے 40 پڑھا ہے کتنے بھی وہ خون گردش کر رہا ہے, وہ خون بنا ہے نا, اس لقمے سے خون بنا ہے تو وہ خون کب 40 دن تک وہ گردش کرے گا نا تیرے اندر, تو 40 روز تک قبول ہی کچھ نہیں ہونا. اور اگر کوئی اتنے یہ بات وقت شراب پیتے ہیں, ان ظالموں کو بدبختوں کو پتہ چل جائے کہ شراب کتنی گندی چیز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک قطرہ زبان پہ آ جائے 40 روز تک زبان پاک نہیں ہوتی. اور لفظ آتا ہے حدیث کے ولا ینظر اللہ, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, نظر کرم نہیں اس کی ہوتی. وہ بدبخت ہے, وہ بد نصیب ہے. کوئی گلی تو مجھے لوٹ لا, جانا تو کس کے پاس ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنا تو کس کے پاس ہے, صرف اتنا بتا دیں آنا تو میرے پاس ہے. لیکن اگر ادھر جائیں تو حضرت علی کا قول بڑا پیارا ہے, بلکہ خود روایت کرتے ہیں, قول پھر بعد میں بیان کریں گے. ایک حدیث خود روایت کرتے ہیں کہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے, دیکھیں اگر فضیلت کی طرف جائے تو کمال ہے, مقام کی طرف جائے تو کمال ہے, اور اگر ادھر کہ معمولی جی خراش آ گئی دکھلاوے کی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ بات کر دی ہے, فرمایا للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا جو رب نے کروایا ہے, فرماتا میرا تعارف یہ ہے, میرا تعارف اور میری پہچان یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں, سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہوں. اور اس سے اگلا تعارف اس سے بھی کمال ہے, فرمایا لا شریک لہ, میرے اس کام کے اندر میرا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی ثانی, میں اکیلا ہوں, میں جگتا ہوں. یہ اس کی تعریف ہے, یہ اس کی عظمت ہے, یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے, یہ اس کی قدر و منزلت ہے. وہ اپنی قدر و منزلت بیان کر رہا ہے. اب حضرت علی کی روایت سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں یا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی اپنے گھر سے اپنے گھر سے قربانی کے لیے نکلتا ہے, کس کے لیے نکلتا ہے, قربانی کے لیے, وہ جانور لینے جا رہا ہے, وہ گھر سے نکلا ہے, نیت, ارادہ, غرض و غایت, میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں تاکہ میرے فرشتے بھی لکھ لیں, اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے. کیونکہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 6 کا گھر میں ترجمہ پڑھنا, آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھنا. آپ سے بھی پہلے رب پوچھے گا کہ تمہارے پاس آئے تھے مبلغین, تمہیں پیغام دینے آئے تھے, عوام کہے گی ہاں, اس کو پتہ ہے. پوچھے گا پیغام کیا دیا ہے, کیا تمہارا وقت ضائع ہوتا رہا. اب بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں, 15 نعت خواں ہوتے ہیں, میں کہ نعت خواں نہ بلاؤ 1.5 لاکھ کا تو نعت خواں بلا رہا تو وہ کر کیا رہا ہے, اور 1.5 لاکھ تو جو نقد دے رہا ہے اس کو, یک مشت نعت خواں کو, اس نے کیا کارنامہ کرنا ہے آگے, وہ جو نعتیں تیری وہی سنانی آگے نے. اور اگر تجھے کہہ دیا کہ یہ تیرے مسائل میں بچی جناب غریب بیٹھی ہے, اس کی شادی انتظام ہے, تو کہتے میرے پاس کاروبار ہی نہیں ہے, اور تو لٹا, میں کہتے نکل نہ لٹا, 1.5 لاکھ اس کو ویسے دے رہا ہے. پھر ایک محفل میں ہائی لیول کے 15 نعت خواں ہیں, اور ہر نعت خواں وہ ہے کہ جو ایڈوانس لیتا ہے, پھر اوپر پھینک رہے ہیں. تیری ایک محفل 30 25 50 اور 1 کروڑ کو پہنچ رہی ہے, اور ایک پیغام دینے والا علامہ ویت نہیں ہے. اگر مولوی بناتے وہ بھی طرزوں والا اور شعر و شاعری والا, نعت خواں اسی میں فرق کیا رہا. اور نہ اگر مولوی آ رہے ہیں جناب قاری صاحب ہماری تار للی ہے, وہ ٹف واجر ہے جی, سرور بنا رہے ہیں جی, تو اس بات 10 منٹ صرف گفتگو کرنی ہے, تو نہ کروا, تو احسان کر رہا ہے. اللہ کے بندے پتہ لگے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد جب قبر میں جائے, اس قرآن کا مقام ہے. یہ 30 پارے کس نے سنانے ہیں, یہ 30 پارے کب ہمارے تک یہ پیغام پہنچا کہ اس قرآن کا رب نے یہاں موتی پڑھا دیے ہیں, اس کے اندر ہیرے بے کہہ رہے ہیں, قرآن ہے سمندر بے کنار, الحمد سے لے کر والناس تک مطالعہ کرو. رب نے کوئی پیغام چھوڑا نہیں, کوئی بات چھوڑی نہیں ہے, پر ہم تک کیسے پہنچے. محفلیں ہمارا ایک ذریعہ تھا, لیکن محفلیں کسی اور جگہ پہ چل پڑی, کیسے ہمارے تک پیغام پہنچے. اللہ کے بندے کس طرح پہنچے. جہلیت ہے, جہلیت بڑھ گئی ہے, ساری رات محفل ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو. اس پہ عمل جب ختم ہوا بیڑا غرق ہو گیا. یہ جو 24 گھنٹے فیکٹریاں کارخانے چل رہے ہیں نا, ان کی ساری زندگی پوری نہیں ہو, نہ مالکوں کی پوری ہونی ہے
نہ ورکروں کی پوری ہونی ہے. جب تو نبی کی سنت سے ہٹ کے کام کرے گا تیری پوری نہیں ہونی. تیرا پیٹ اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی. نہیں تو جامعہ ترمذی اٹھا کے دیکھو, ترمذی شریف کی حدیث پڑھ کے دیکھو, ایک وادی دی جائے جس طرح لاہور وادی ہے سونے چاندی ہیروں سے بھری ہوئی, ایک وادی دے کر بھی وہ کہہ کہ نہیں ایک وادی اور ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا, زبان نبوت سے لفظ نہیں کر رہے ہیں. 2 وادیاں دی گئی, پھر وہ کہنے کی ایک وادی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, مر گیا نا, الہاکم التکاثر ہو رہا ہے نا. تو رب نے آگے کیا فرمایا, حتی زرتم المقابر, اے پروجیکٹ اور منصوبے اور اکٹھا کرنے والے, پتہ تیری حیثیت تیری طاقت کیا ہے, کیا ہے, حتی زرتم المقابر, ادھر سوچے تھی یا تک کہ تو قبر میں نہ پہنچا. ہائے ہائے 24 گھنٹے چل رہے ہیں, چل چل کے مار کے قبرانوں جا رہے ہیں, پوری نہیں ہو رہی. اللہ کے بندر رات سونے کے لیے ہے, رات صرف 2 شفٹیں چلاؤ, صبح زور 10 تک, اس کے بعد کارخانے فیکٹریاں, یہ پیغام ہے میرا سب کے لیے, بند کر دو اپنے کاروبار اور میرے آقا کی سنت پہ عمل کر. میں کہتا ہوں دگنا چگنا اتنا مال آ جائے گا تجھے خبر بھی نہیں ہوگی, پر شرط نبی کی سنت ہے, نبی کی تعلیم ہے, نبی کی ادا ہے, نبی کا پیغام ہے. آئیے ٹائم ہو گیا, میں بس وہ ایک حدیث کوٹ کرنے لگا تھا. بندہ گھر سے نکلا ہے کس کے لیے, کیا بات آپ کو یاد ہے, ماشاءاللہ بڑی بات ہے یار, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامع مسجد ہو تو پھر سید داؤد شاہ صاحب کا بھی فائدہ ہونا نہیں کہ نہیں دیا ہے, نہیں صاحب اللہ قبول فرمائے. تو میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ جب وہ قربانی کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا, یہ حضرت علی فرما رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں سرکار کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کا, آقا علیہ السلام فرمایا جب وہ گھر سے نکلتا ہے نا قربانی لینے کے لیے تو ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, 10 گنا بولو, 10 درجے بلند. کیا بات, ایک ایک قدم پہ, وہ موٹر سائیکل پہ جائے, وہ اپنی گاڑی پہ جائے, ٹھیک ہے جی, وہ پیدل جائے, قدموں کی گنتی ہو جائے. علامہ صاحب گنتی ہو جانی ہے کہ نہیں جی, ہاں گنتی ایک ایک قدم, یاد رہے گا آپ کو. اب وہاں پہنچ گیا جی, اب بحث ہو رہی ہے, اب بحث کرنی ہے. اقدام لکھنے والوں نے سنت کو تباہ کر دیا ہے. جتنے دکانداروں لکھا نے اقدام, میں نے 15 سال مین بازار میں جمعہ پڑھایا ہے, میرے جمعے برداشت نہیں ہوتے تھے, میں نے تربیت کر دی ہے. 15 سال میں نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے. میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں نے جو مجھ سے ہو سکا میں نے ان کی تربیت کی ہے. پر یہ جمعے ہضم نہیں ہوتے در صاحب, ایسے جمعے ہضم نہیں ہوتے محترم. انہوں نے بس کھڑاؤ ہنساؤ, انہوں نے بس بخشش کروائی دو نا, تجھے بخشے گے, حرام کھاؤ, رشوت سود لوٹو بے ایمانی, تم بخشے گے. ایک محفل کراؤ, درس قرآن کراؤ, ہم سے نہیں ہوتا. ہمیں جو قرآن نے فرمانا ہم نے وہی کہنا, جو نبی کی تعلیمات سے ملنا ہم نے وہی بتانا ہے. ہم نے کل پکڑ نہیں کروانی اپنی اللہ کے دربار میں. ہم تمہیں خوش نہیں کرنے آئے کہ تم خوش ہو جاؤ. میں بڑی دور دراز تقریروں پہ جاتا ہوں, میں کہا میں خوش تمہیں نہیں کرنے آیا, تمہیں پروٹوکول تو نعرے لگاؤ, ہمیں سے غرض نہیں ہے. نعرہ ادھر سے مل جائے وہی بات ہے, ادھر سے پروٹوکول لینا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. ہائے ہے اللہ اکبر. ایک دام اللہ کا ہاتھ جوڑا, ایک دام چھاڑ دے, ایک دام. وہ جو میرے آقا کی سنت تھی کہ گاہک اور مالک اس طرح جھگڑا کرے کہ دونوں کو پسینہ آ جائے, وہ سنت کہاں گئی بتاؤ. اور اگر تو انہیں ترمیمہ کرے, تعویلہ کرے, ہم نہیں مانیں گے. تعویلیں لاؤ اپنی, میں نہیں مانوں گا. ہم تعویلوں کو نہیں دیکھتے, ہم تو آقا کی سنت کو دیکھتے ہیں, آقا کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں. کہ نہیں جی آگے آ جناب, کتنے دا جی 5 روپے دا, اب 5 روپے لو. انہیں وڈے نے سارا بیڑا گھر کر دیتا ہے. اے وڈے نا وڈے پیسے والے, انہیں سارا ہی بیڑا گھر کر دیتا ہے. ہوں وہ وڈیا انہوں نے ویک لیا ہے, جو سارے نہیں سرکار تھے, لے کر اگے جاؤ جی, وہ ساری گل نہیں سنتی. بحث کتنے کریے, میری بات پہ غور کی, میں کچھ کہہ گیا ہوں, میں کچھ کہہ گیا ہوں کہ نہیں کہہ گیا, بات سمجھ میں آ گئی نا. تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو, بہت سے سینئر ہو. پھر اب ایک ایک قدم یہ کام ہو گیا, اب بحث ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے, ایک ایک جملے پہ ایک ایک تسبیح لکھی جا رہی ہے, اندازہ لگائیں. وہ بحث ہو رہی ہے ادھر, ایک ایک تسبیح پہ, ایک ایک حرف جملے پہ کیا کتنی باتیں ہو گئی. بات میں اینڈ کرنے لگا, کیوں ٹائم ہو گیا, اینڈ کرنے لگا. نمبر 3, اب وہ پیسے دے رہا ہے, ادھر درہم ہے, ادھر روپیہ ہے. ادھر درہم تھے, ادھر ایک ایک روپے کے بدلے 700 لکھا جا رہا ہے. کتنی باتیں ہو گئی. اب وہ واپس آ گیا جانور لے کے, جتنی دیر پالے گا روزانہ
ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند. یاد رہے گا. اب اس سے اگلا جملہ سن لیں. اب اسے لٹایا جا رہا ہے. اب اسے بولیے لٹایا جا رہا ہے. جب اسے لٹایا جائے گا، جہاں لٹانا ہے اس جگہ سے لے کر تحت الثریٰ تک جتنی نیچے مخلوقیں ہیں ساری اس کے لیے اسی وقت جگہ دم ادھر جایا گیا استغفار کرنی شروع کر دی. کیا مطلب؟ یا اللہ اس کی بخشش کر، یا اللہ اس کی بخشش کر، یا اللہ اس کی بخشش کر. پتہ نیچے کتنی مخلوقیں ہیں، تحت الثریٰ کہاں ہے؟ ساری، صرف اسی جگہ پہ نہیں، پوری دنیا میں تھلی نیچے ساری مخلوقیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ چلو گنتی بعد میں کر لینا، میں کو تمہارے جاننے نہیں آیا ہوں. اور اگلی بات سنو. اب ذبح ہو رہا ہے کیا؟ اب خون بہے گا. سارے بولیے خون بہے گا. ایک قطرے کے بدلے 10 فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، نویں، نیو، پرانے نہیں. ایک قطرے کے بدلے پھر ہر سال نئی قربانی کے نئے خون کے قطرے سے 10 فرشتے ایک قطرے سے. پھر وہ بندہ مار کے قبر میں چلا جائے گا قیامت تک. وہ فرشتوں کی ڈیوٹی 24 گھنٹے 12 مہینے قیامت تک ایک کو ہے. وہ مار کے قبر چلا گیا. وہ یا اللہ بخشش کر، یا اللہ بخشش کر، یا اللہ بخشش کر، یا اللہ بخشش کر. اب میں اینڈ کرنے لگا ہوں. پھر وہ گوشت تقسیم کرے گا کہ گوشت آپ ہی کھا گئے. وہ یہ غریب نے جن واسطے قربانی حکمت رکھی گئی ہے نا، وہ دروازے تک رہے ہیں، ان کے گھروں میں گوشت نہیں جا رہا. قاری صاحب میرے ولے، میرا قاری صاحب ولے، میاں صاحب میرے ولے، میاں صاحب میرے ولے، اندہ میرے ولے، اندہ میرے. تو جنہوں نے دینا سی وہ وے دے پہ. اے اللہ دے بندے خیال کرو، کیا ہو گیا آپ کو؟ میری بات پہ غور کرو. تلاش کرو ان گھروں کو. اگر ان کے بچوں کے منہ میں ایک بوٹی چلی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. معمولی بات نہیں ہے، لیکن تلاش کرو، محنت کرو. پھر محنت کرنے میں کچھ ملتا ہے نا. تو گھر بیٹھا کے آ جاؤ جی، لے لو جی، آ جاؤ. اگر کوئی آ جائے پھر تو خالی نہ جانے کہ نہیں جی. بس میں کچھ آپ کو دے تو نہیں سکا، بس رسول برکت کے لیے تیزی کے ساتھ 2-4 کچھ قرآن کی بات تھی، کچھ ایک حدیث بیان کر دی، کچھ چند باتیں اور کی ہیں. تو آپ کی تیاری ہو گئی جی؟ ہاں جی. کر صاحب اپن میاں صاحب اعلان کے 6 بجے انشاءاللہ جماعت جہاں کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ باہر کھلے میدان میں کریں گے انشاءاللہ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 5:30 بجے تک بیان شروع ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ بیان ہوگا. اور 6 بجے انشاءاللہ عزیز، 6 بجے انشاءاللہ بدھ والے دن انشاءاللہ عید کی نماز جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہے. لچک نہیں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ تیاری ہے؟ چلو اللہ کو سلامت رکھے. تیاری نہ کرو، تیاری ہو ہی جانی ہے انشاءاللہ. اور جو تو ملک الموت نے تیاری کروا لینی انہیں کہ نہیں جی. اور تو بولو میں نہ بولو. ٹھیک ہے جی؟ اور منگل والے دن فجر دی نماز تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. 9 کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک یہ تکبیرات کا سلسلہ. اور تکبیرات کی اگر میں تعریف کر دوں نا، اس کی فضیلت کیا تو کمال ہے. صرف میں آپ کو بتا دیا ہے. اگر باجماعت پڑھو گے تو باجماعت تو سارے اکٹھے پڑھیں گے. اکیلے نماز پڑھو گے تو فرضوں کو سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. باقی انشاءاللہ سنتے جو ہیں عید کی وہ انشاءاللہ آپ کو مختلف لوگوں سے مل جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اللہ آپ کو مجھے اور سلامت رکھے انشاءاللہ.